بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آر نالج آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ کا میزبان رؤف احمد آج ایک نئے پروگرام میں ایک نیا میسج لے کر آیا ہے۔ ناظرین، یہ میسج جو ہے یہ بہت اہم ہے، خاص کر ہمارا نوکری والے طبقے سے، کیونکہ ناظرین حالیہ جو ہمارے پاکستان میں سیلاب آیا ہے ناظرین، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، سوات ویلی اور جنوبی پنجاب میں ناظرین اس نے تباہی مچائی ہے۔ لیکن ناظرین جو ایریے ہمارے بچ گئے ہیں، لیکن ناظرین وہ بھی اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتے اگر وہ مناسب اقدامات نہ بنائیں۔ ناظرین، ان علاقوں میں جو سبزیاں پہلے کاشت ہوتی تھیں یا زمین کاشت کے قابل تھی ناظرین، وہ بالکل برباد ہو چکی ہے۔ اب جو حکومت پاکستان جو سبزیاں یہاں سے پہلے ہمیں مل جاتی تھیں، اب وہ حکومت پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کہ وہ اسے باہر سے امپورٹ کرے گا۔ اس کے نتیجے میں ناظرین جو ہے ہمارا، آپ جانتے ہیں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ناظرین، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ناظرین تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ اتنی ہی رہتی ہے، چاہے مہنگائی 10 گنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے۔ اس کی تنخواہ بڑھنے کی یا انکریمنٹ جو لگتا ہے 10% یا 5%، کہیں کہیں 15-20% لگ جاتا ہے میکسیمم۔ ناظرین یہ جو ہے یہ اس کو سہارا نہیں دے سکتا، سسٹم یہ اس طرح کا ہے۔ تو ناظرین اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اپنی سبزی ہے وہ خود اگائیں۔ ناظرین اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ناظرین، یہاں پہ ہم کچن گارڈننگ کرتے ہیں۔ کچن گارڈننگ کیا ہے ناظرین؟ کچن گارڈننگ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کچن کی چیزوں کی باغبانی کرنی ہے ہم نے، تو ہم اپنے گھر کی چھتوں پر بھی کر سکتے ہیں۔ گھر کی چھتوں پہ ایسی جگہ پہ ہم کچن گارڈننگ کر سکتے ہیں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، تو ہم بہت اچھے طریقے سے گارڈننگ کر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حالیہ بھی پیاز جو تھا وہ 200 سے بھی کراس کر گیا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناظرین پیاز والا ایریا سندھ تھا، اکثر ہمارے پاس سب سے پہلے جو پیاز ہمیں ملتا تھا وہ سندھ کی طرف سے آتا تھا۔ ناظرین وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اب ناظرین اس کا ایفیکٹ ہم سب پہ آنے والا ہے آنے والے وقت میں، کہ جو باہر سے ہم چیزیں منگوائیں گے تو ناظرین اس کے اوپر وہ جو ہے کاسٹ کافی زیادہ آ جائے گی۔ اوپر سے پاکستانی کے روپے کی کرنسی، جب پاکستان کی درآمدات بڑھیں گی تو ناظرین اس وقت پاکستان کی کرنسی کا جو ریٹ ہے وہ بھی ڈاؤن ہوگا اور ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا، اس کا بھی اثرات ہم پر آئے گا۔ اور ناظرین اس لیے ضروری ہے کہ ہم کچن گارڈننگ کی طرف آئیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کچن گارڈننگ کیا ہے۔ ناظرین کچن گارڈننگ جو ہے ہم روزمرہ کی گھر میں کچن میں چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کی باغبانی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو میری جگہ باغ کے اندر نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ہم گوڈی کاٹ کے پیاز اور لہسن کاشت کرتے ہیں۔ ناظرین باغ میں ہم اور فصلیں نہیں کاشت کرتے، اس لیے کیونکہ اگر پھول وغیرہ آئیں گے تو انسیکٹ اس کی طرف آئے گی، وہ ہمارے باغ کو متاثر کرتی ہے، اس لیے ہم یہاں پر صرف لہسن اور پیاز کاشت کرتے ہیں۔ باقی ہم نے آپ کو پہلے وہ جگہ دکھائی، آپ کو وہ نظر آ رہی ہے، وہ ادھر ہم جو ہے ابھی جو سبزیاں کاشت ہونی ہیں ناظرین، اس میں ہے لہسن ہے ناظرین، پیاز ہے ناظرین، دھنیا ہے، پالک ہے، میتھرا ہے، میتھی ہے جسے ہم کسوری میتھی کہتے ہیں ناظرین، اور دوسری شلجم ہے ناظرین، مولی ہے، گاجر ہے،
مٹر ہے ناظرین، ہم بہت ساری سبزیاں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اور ہم آنے والے وقت میں ایک تو ہم اپنا خرچہ بچائیں گے، دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا، یعنی ہم نے اس کے لیے ہمارے کاسٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ناظرین۔ 100 روپے میں حکومت پاکستان جو محکمہ زراعت ہے وہ آپ کو 8 قسم کے بیج دے رہا ہے، جس میں سلاد پتہ بھی ہے، وہ بھی ابھی کاشت ہونا ہے ناظرین۔ اس کے لیے ہم کو کوئی زیادہ زمین کی یا زیادہ مٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ناظرین۔ اس کے لیے ہم نے سمپل سا طریقہ کہ ہم نے گملے لینے ہیں، اس میں اگا لینے ہیں۔ پیاز اور لہسن کے لیے ناظرین ہم نے، اگر ہمارے پاس کوئی پرانے ٹائر پڑے ہیں وہ اس سے بھی کام چل جائے گا۔ پرانے ٹائر ہوں، پرانی بالٹیاں ہوں، ڈبے ہوں، جس طرح ہم نے میرے پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا کہ ہم نے ادرک کی کاشت کی تھی اور پالک کی کاشت کی تھی، دھنیا کی کاشت کی تھی، تو ہم نے آپ کو کاشت کر کے بھی دکھائی ہے کہ گھر کی چھت پہ کیسے کاشت کرنا ہے، اس کی مٹی سے کیسے تیار کرنا ہے۔ اور ناظرین آپ کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے، ہمارے چینل سے بھی آپ کو مل جائے گا، اور دوسرے بھی بہت سارے ماشاءاللہ بھائی ہمارے جو ہیں وہ آپ تاکہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہر چیز کا طریقہ آپ کو مل رہا ہے ناظرین۔ اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ مجھے طریقہ نہیں آتا، کیونکہ ناظرین اگر وہ نہیں آتا تو وہ اس کی سستی ہے، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن ناظرین بعد میں حالات کا رونے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ تو میرا بھائیوں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سبزی خود اگانے کی طرف آئیں، اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو آپ کے جو پیسے ہیں وہ بچیں گے ناظرین، یقین جانیے اگر آنے والے وقت میں مہنگائی اگر اسی طرح رہی، سندھ طرح پاکستان کا 70% ایریا اقوام متحدہ کے مطابق سیلاب کی زد میں آ چکا ہے، تو ناظرین اگر 70% ایریا پر اگر کھیتی باڑی ختم ہوئی تو ناظرین اس کا افیکٹ جو باقی 30% رہتا ہے اس پہ بہت زیادہ ہوگا ناظرین۔ اوپر سے بجلی کے بل، اس کے اوپر ٹیکسز، آپ دن بدن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے کیا ہو رہا ہے۔ اوپر سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، 70% ایریا میں جہاں فصلیں تباہ ہوئیں ادھر انڈسٹری بھی تباہ ہوئی، کیونکہ ناظرین اس علاقے کی سڑکیں، پلیں، ہر چیز تباہ ہو گئی ہے۔ تو ناظرین اب اس جو سارا اثرات ہیں وہ ہم پر ہی آنے والے ہیں، اس لیے ناظرین تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو اس اثرات سے بچانے کے لیے اپنی سبزیاں خود کاشت کرنے کی طرف آ جائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آج آپ تھوڑا سا خرچ کر لیں گے ناظرین۔ میں آپ کو بتا دوں، میں یہ ایک کھیل تقریباً میری 100 فٹ کی ہے، اس کی لینتھ ہے اور 5 فٹ کی ویڈتھ ہے۔ یہ میرے باغ میرا ہائی ڈینسٹی پہ باغ ہے، اس کو بھی میں یوٹیلائز کر لیتا ہوں۔ یہ اگر میں ایک لگا دوں تو میرے گھر کا 1.5 سال کا پیاز ہوتا ہے، لیکن ناظرین میں 3-4 لگاتا ہوں اور باقی جو بچتا ہے وہ میں سیل کر کے، جو سبزیاں میں خود نہیں اگا سکتا ناظرین وہ میں لے آتا ہوں ناظرین۔ لیکن آپ اگر چاہیں تو آپ اپنی سبزی میں پالک کو ناظرین کو ضروری نہیں کہ آپ نے گملوں میں ہی اگانا ہے ناظرین۔ آپ ایک تھیلا لیں، تھیلے کے نیچے سے ناظرین آپ نے فرش کے اوپر، تاکہ آپ کی چھت پر سیما نہ جائے، یا آپ نے نیچے کوئی پلاسٹر وغیرہ رکھ کے اوپر آپ گارڈننگ کر سکتے ہیں۔ کچن گارڈننگ میں ناظرین ورٹیکل گارڈننگ بھی ہے، گملوں میں گارڈننگ بھی ہے، تھیلوں میں گارڈننگ بھی ہے، آپ کیاری بنا کے بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے ناظرین آپ اس طرح سے کریں، لیکن ناظرین اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یوں ہی بیٹھے رہے تو آپ آنے والے وقت میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ پھر آپ حکومتوں کو کوسیں گے کہ فلاں حکومت نے ایسے کر دیا، فلاں حکومت نے ایسے کر دیا۔ ناظرین یہ ان کی نااہلی نہیں ہے، یہ ہماری خود کی نااہلی ہے کہ ہم نے اپنے بارے اور اپنی انکم اور اپنے گھر کو مینیج کرنے کے بارے نہیں سوچا، کیونکہ آنے والے وقت میں بہت ہی ڈیفیکلٹ آ رہا ہے ناظرین۔ اب تو مٹی کا بھی مسئلہ حل ہو چکا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طرح سے آپ نے مٹی تیار کرنی ہے، آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کو کچن گارڈننگ کے مختلف مراحل کے متعلق بتائیں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔